اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں اب سب دوست باخیریت ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والے لیٹ اور LLB سے متعلقہ ہر لیکچر سے آپ مستفید ہو سکیں۔ جی تو دوستو، آج سے پہلے جتنی بھی ہم نے تیاری کی، جو لیکچر سنے، ان سے پہلے ایک چھوٹی سی بات۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج بروز جمعہ 31 دسمبر 2021 HEC نے لیٹ کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ 17 جنوری 2022 تک جاری رہے گا، اور 30 جنوری 2022 کو آپ کا یہ ٹیسٹ منعقد ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ سارے کے سارے کامیاب ہوں گے اچھے مارکس سے۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ 17 سے 20 جنوری تک جو ہے انشاءاللہ آپ کا تمام کورس یوٹیوب پہ پلیس کر دوں۔ ٹھیک ہے، آپ ساتھ ساتھ کائنڈلی ایک تو لیکچر لیتے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اب انشاءاللہ کچھ دنوں سے آپ کو جو ہے وہ پریکٹس میٹیریل بھی دیا جائے گا، شارٹ نوٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اور بس آپ ڈیلی کے لیکچر سنتے جائیں ساتھ ساتھ، تو اینڈ ڈیز میں 20 جنوری تک آپ کا تمام کورس مکمل ہو جائے گا، اور آپ بے فکر ہو کے آزاد گھومیں گے۔ آپ کو کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوگی، اور میری یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ نہ صرف MCQs میں سے بلکہ جو 25 مارکس ریٹن کے ہیں، میں آپ کو کچھ ایسا مختصر پرووائڈ کروں میرے بھائی کہ آپ جو ہے وہ ایزیلی وہاں سے بھی 18 سے 20 مارکس انشاءاللہ اٹھا سکیں۔ ٹھیک ہے جی، بس آپ ٹرسٹ کر کے انشاءاللہ چلتے رہیں، اللہ کے حکم سے بفضل خدا آپ سب پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنے دوستوں سے اس کو شیئر بھی کیجئے، ٹھیک ہے جی، تاکہ سب کا بھلا ہو۔ اس میں ہم کسی سے کوئی فیس نہیں چارج کر رہے، ٹھیک ہے جی، جسٹ جو ہے وہ آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ نے دیکھا تھا قواعد کے دو حصے، حصہ صرف، حصہ نحو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حصہ صرف ہم نے سٹارٹ کیا تھا، وہاں پہ آپ نے لفظ دیکھا، پھر لفظ کی دو قسمیں، ٹھیک ہے جی، موضوع اور محمل۔ اس کے بعد پھر موضوع کی دو قسمیں، کلمہ اور کلام۔ پھر کلمہ کی جو ہے وہ آپ نے 3 قسمیں دیکھی تھیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر آپ نے اسم کی قسمیں دیکھی تھیں، اسم ذات، اسم صفت۔ پھر آپ نے اسم کی جو ہے وہ استعمال کے لحاظ سے دو قسمیں دیکھی تھیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ ٹھیک ہے جی، پھر آپ نے اسم معرفہ کی قسمیں دیکھی تھیں، ٹھیک ہے جی، 6 قسمیں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پھر اسم علم کی قسمیں دیکھیں، جو وہ اسم معرفہ سے آگے شاخ چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اسم نکرہ کو دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ جو ہے وہ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے قسمیں دیکھیں گے جناب۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انسان جو ہے ہو سکتا ہے ہمارا ٹائم ضائع کرو، بھائی جان نہیں۔ جو 3 اکتوبر 2021 کو لیٹ ہوا ہے، وہاں 10 میں سے 4 MCQs گرامر سے متعلقہ تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب جو الفاظ مترادف یا الفاظ متضاد ہیں، وہ بھی آپ دنیا کے ہر لفظ کو تیار کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اس کی بھی اچھی پریکٹس میں کرواؤں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو، اور اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ بھائی ٹرک کیا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا تو آپ نے کس طریقے سے صحیح جواب اٹھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو گرامر میں اس وجہ سے کرا رہا ہوں، جیسے اس نے پچھلی بار 4 نمبر کی پوچھی ہے، تو 10 میں سے 4 اگر آپ یہی لوز کر دیں گے آسان مارکس، تو آپ کا کانفیڈنس تو لوز ہو جائے گا۔ تو بھائی جو ایریاز وہ ٹیسٹ کر رہا ہے، وہاں پہ صرف میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام دوست مکمل تیاری سے میدان میں اتریں، باقی رنگ لگانے والا میرا اللہ ہوتا ہے۔ آئیں جی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے جناب 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب کہ اسم جامد جو ہے وہ، یہ جو ڈیفینیشن ہے جناب، یہ اسم جامد کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسم جامد کیا ہے جناب؟ جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے، جیسے اینٹ، ٹھیک ہے جی۔ نہ یہ خود کسی اور چیز سے بنا ہے، کسی اور نام سے بنا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ نہ اس سے آگے کوئی اور نام بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جسٹ آپ نے اس کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھنی ہے، اگر وہ دے دے کہ وہ اسم جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اسم بنے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ اسم جامد ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ڈیفینیشنز دے کے بھی آج کل ٹیسٹنگ کرتا ہے، جس طرح یہ ہے ٹائپس ہیں، وہ یہ پوچھ لیتا ہے کتنی ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے جی۔
मैंने आपको MCQs पहले लेक्चर्स में दिखाए भी हैं, जैसे कि इसमें जामिद जो ना खुद किसी से बना हो और ना उससे कोई दूसरा इसम बने। मिसाल आप लगा लें ज़हन में रखने के लिए, जामिद जमा हुआ, ना किसी चीज़ से बना ना उससे कोई बने। इसमें मसदर, ठीक है जी, वो इस्म जो खुद तो किसी से ना बने लेकिन उससे बहुत से इस्म और फेल बने, जैसे लिखना, ठीक है जी, इससे अभी खुद नहीं वो कहते किसी से बना, लेकिन इससे जो है ना वो लिखने वाला, ठीक है जी, लिखा वगैरह। अब ये नहीं किसी से बना, इससे आगे ये लफ्ज बन रहा है, ये इसमें मसदर है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी इसमें मसदर की किस्में कितनी हैं, ठीक है, ये जहन में काइंडली रखा करें, ये लाजमी इसमें से इस बार दोबारा मुझे शक है कि MCQs वो दोबारा उठा लेगा, और ये आसान मार्क्स हैं, ठीक है। एटलीस्ट पूरी तैयारी करने का बेनिफिट ये होता है कि आप मैदान में पूरे कॉन्फिडेंस से उतरते हैं कि भाई मेरी तैयारी है, इंशाल्लाह मैं डट के लड़ूंगा। और जब हमारी तैयारी नहीं होती ना, ठीक है जी, तो फिर अगर हाँ या तो बिल्कुल तैयारी ना हो तब भी इंसान डट के उतरता है कि भाई तुक्के ही लगाने हैं। अगर तैयारी फिर आधी की हो ना 50-50, तो फिर इंसान परेशानी का शिकार रहता है। तो जनाब इसमें मसदर की 4 किस्में हैं जनाब, ठीक है जी। मसदर मुफरद, मसदर मुरक्कब, मसदर लाजम, मसदर मुतअद्दी। मसदर मुफरद क्या है? वो इस्म जो शुरू से ही मसदर के मानी में इस्तेमाल होता है, जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, कहना। वो सिंपल, कोई आपसे एग्जांपल्स दे के मुश्किल है कि पूछे, वो सिंपल डेफिनेशंस पूछता है जो शुरू से ही मसदर के मानी। ये की पॉइंट है, ठीक है जी, इसको कॉपी पे लिखते जाया करें, ठीक है जी। जैसे कि इसमें जामिद का की पॉइंट था, ना खुद किसी इसम से बना ना उससे कोई इसम दूसरा बनता है। इसमें मसदर की है जो खुद तो किसी से ना बने उससे इसम बने, ठीक है। मैं भी आपको समरी दूंगा इंशाल्लाह, एक ट्री बना के दूंगा। मसदर मुरक्कब क्या होता है? वो इसमें जो किसी मसदर के शुरू में कोई लफ्ज लगाकर दूसरा मसदर बना लेते हैं, उसे मसदर मुरक्कब कहते हैं। किसी मसदर के शुरू में कोई लफ्ज लगाकर दूसरा मसदर, जैसे कै आना। अब आना जो है, ठीक है जी, अब आपने मसदर की देखा ना, उर्दू जुबान में ना, नून अलिफ ना मसदर की अलामत है, ठीक है, आना, ठीक है जी। अब कै, ठीक है जी, जैसे बहक जाना। अब बहक जो है ये क्या है? मसदर मुरक्कब, जो किसी मसदर के शुरू में, ये मसदर के शुरू में कोई लफ्ज लगा के, ठीक है जी, दूसरा मसदर बना लेते हैं। उसके बाद है मसदर लाजिम। वो मसदर है जिससे बने हुए तमाम अफ़ाल लाजिम हों, ठीक है जी। वो फेल जो सिर्फ फाइल को चाहे, फेल लाजिम कहलाता है, ठीक है। जैसे आना, जाना, ठीक है जी, चलना, दौड़ना, यानी कि काम करने को, ठीक है जी, यानी कि काम करने वाले को, ठीक है जी। ये आपने जस्ट इसकी भी डेफिनेशन अपने ज़हन में रखनी है, जिससे बने जो फेल सिर्फ फाइल को चाहे। मसदर लाजिम की डेफिनेशन क्या है? वो मसदर है जिससे बने हुए तमाम अफ़ाल लाजिम हो। तो ये लाजिम आपके पास भाईजान निशानी है, ये आपने ज़हन में रख लेनी है कि ये वो आपसे मतलब क्या है, डेफिनेशन कौन सी पूछ रहा होगा मसदर लाजिम की, ये तमाम अफ़ाल लाजिम। मसदर मुतअद्दी, वो मसदर है जिससे मुतअद्दी अफ़ाल बनते हैं, ठीक है जी। अब ये मुतअद्दी आपका की पॉइंट बन गया, अब आपको दस्ती पता चल जाएगा, ठीक है जी, कि ये मसदर मुतअद्दी की बात कर रहा है। ये बाकी इसको छोड़ दें, ये आपने नहीं तैयार करना, ठीक है जी। मसदर मुफरद जो है, जो शुरू से ही मसदर के मानी में इस्तेमाल होता है। मुरक्कब, मुरक्कब वैसे भी किसी से जुड़ के, किसी से जुड़ के, जोड़। आपने ऊपर भी देखा था कि दो या दो से ज्यादा लफ्जों के मजमुआ को जो है वो कलाम या मुरक्कब कहते हैं। तो भाई ये किसी से, इसका की पॉइंट याद रख लें कि किसी से जुड़ के, आपके ज़हन में आसानी से आ जाएगा कि जो किसी मसदर के शुरू में कोई लफ्ज़ लगाकर दूसरा मसदर बना लेते हैं उसे मसदर मुरक्कब कहते हैं। इसमें लाजिम का लफ्ज़ आ रहा होगा, इसमें मुतअद्दी का लफ्ज़ आ रहा होगा, ये आपने वैसे नहीं तैयार करना। अच्छा, अब जो इसम की बनावट के लिहाज से जो है वो तीसरी किस्म इसमें मुश्तलक है। वो इसमें जो खुद तो मसदर वगैरह से बने, माजरत, जो खुद तो मसदर वगैरह से बने लेकिन इससे फिर कोई लफ्ज़ ना बने, जैसे लिखना, ठीक है जी, इससे लिखने वाला। अब लिखना क्या है जनाब? ये मसदर है। अब ये लिखने वाला तो इससे बन गया, लेकिन अब इससे आगे क्या लफ्ज बनेगा? यानी कि वहम गुमान में तो नहीं आता ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद
لکھنے والا، لکھنے والی، لکھا ہوا، لکھتا ہوا الفاظ بنتے ہیں لیکن آگے ان سے کوئی لفظ نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ خود مصدر سے بنے لیکن اس سے آگے کوئی لفظ نہ بنے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد اسم مشتق کی جو ہے وہ قسمیں دیکھ لیتے ہیں۔ اسم مشتق کی جناب 5 قسمیں ہیں، یہ کائنڈلی اس کے ٹریز بناتے جایا کریں لیکچرز کو سنتے ہوئے، یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اینڈ ڈیز میں۔ اس میں فائل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ، اس میں حاصل مصدر، اس میں معاوضہ، اس کو ان ڈیٹیل نہیں دیکھنا، جسٹ اس کی ہم ڈیفینیشنز دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں فائل وہ اس میں مشتق ہے جو کسی فائل کو ظاہر کرے۔ فائل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، جیسے وسیم لکھنے والا، مقیم پڑھنے والا، اس میں وسیم کو لکھنے والا اور مقیم کو پڑھنے والا کہہ کے دونوں کا فائل ہونا ظاہر کیا گیا ہے۔ فائل کی اب اس میں فائل کی کتنی قسمیں ہیں جناب؟ 2 قسمیں، اس میں فائل قیاسی، اس میں فائل سمائی۔ اس میں فائل قیاسی وہ اس میں جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، جیسے لکھنے والا، پڑھنے والا۔ اچھا، اس میں فائل سمائی جو ہے جناب، اچھا جی، اس میں فائل قیاسی تو تھا جی کہ قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، یعنی کہ جیسے کہ لکھنا سے لکھنے والا، ٹھیک ہے۔ اس میں فائل سمائی کا وہ کہتا ہے اس کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، یہ مختلف علامتیں لگا کے ان کو بنا لیا جاتا ہے، جیسے حلوائی، دھوبی، موچی وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ آگے نیکسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جتنا کیا وہ میں پہلے آپ کو تھوڑا سا ریوائز کرا دوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے کتنی قسمیں؟ 3۔ اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اسم جامد دیکھا ہم نے جو خود کسی اسم سے نہ بنا ہو اور اس سے کوئی دوسرا اسم نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے، یعنی کہ جمع ہوا، میں نے اگزامپل دے دی آپ کو ذہن میں رکھنے کے لیے۔ اسم مصدر جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے جو ہے نا اسم اور فعل بنے، ٹھیک ہے۔ پھر اسم مصدر کی قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں۔ مصدر مفرد، ٹھیک ہے جی، مصدر مرکب، مصدر لازم، مصدر متعدی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اسم مشتق ہے، اسم مشتق کی پھر 5 مثالیں دیکھیں۔ سب سے پہلی اسم فاعل، پھر اسم فاعل کی آگے 2 قسمیں دیکھیں ہم نے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس میں مفعول، اس میں مشتق کی دوسری قسم، اس کو دیکھتے ہیں جناب۔ وہ اس میں مشتق ہے، اچھا اس میں جو ہے نا وہ فاعل کا ہے جو کام کسی فاعل کو ظاہر کرے، وہ اس میں مشتق جو کسی فاعل کو یعنی کہ کام کرنے والے کو ظاہر کرے، وہ اس میں فاعل۔ اور اس میں مفعول کیا ہوگا؟ جو کسی مفعول کو ظاہر کرے، یعنی کہ جس پہ کام ہوا۔ یہ ایک مثال لگا لیں، قاتل، مقتول، تو یہ مقتول کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ لکھا ہوا خط، یعنی کہ اب یہ کیا ہے؟ خط کیا ہے جناب؟ لکھا گیا نا، مثال کے طور پہ ذیشان نے خط لکھا، ذیشان کون ہے جناب؟ فاعل ہے، خط کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اس میں مفعول کی بھی 2 قسمیں ہیں، سیم وہ اس میں فاعل قیاسی اور اس میں مفعول قیاسی کی طرح اس کی بھی 2 قسمیں، اس میں مفعول قیاسی، اس میں مفعول سمائی۔ اس میں مفعول قیاسی وہ اس میں مشتق ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مفعول کا وہ کہتا ہے جی کہ قاعدے سے تو نہیں بنتا لیکن معنی اس میں مفعول کے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگزامپلز ہیں اس کی۔ اس کے بعد اس کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آپ کے کام کا نہیں ہے جناب میٹیریل۔ اس میں حالیہ وہ اس میں مشتق ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، یعنی کہ یہ حالت، ٹھیک ہے۔ فاعل میں نشانی، اس میں فاعل میں نشانی فاعل، ٹھیک ہے جی، فاعل کو ظاہر کرے۔ اس میں مفعول میں نشانی جو کسی مفعول کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس میں حالیہ کی نشانی جو حالت، یہ دیکھ رہے ہیں جی، دونوں کی حالت میں سے کسی کی حالت کو، حالت آپ کا کی پوائنٹ ہے، اس میں نشان پکڑا جائے گا یہاں سے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی ڈیفینیشن، اس کو بنانے کا طریقہ چھوڑیں، یہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ اس میں حاصل مصدر وہ اس میں مشتق ہے جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر، ٹھیک ہے جی، مصدر کا ظاہر کرے۔ مثلا آہٹ، آنا، لڑائی، لڑنا، یعنی کہ خود تو مصدر نہیں ہے لیکن اس کا بتا رہا ہے کہ یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس میں معاوضہ جو کسی یعنی کہ کام یا کسی اجرت کے معنی بیان کرے، ٹھیک ہے جی، اسے اس میں معاوضہ کہتے ہیں۔ اس میں صفت جو ہے جناب وہ جو ہے نا کسی کی خوبی کو، جو کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کرے، اسے اس میں صفت کہتے ہیں۔ اس میں صفت جو ہے نا اس کی قسمیں کتنی ہیں یہ یاد رکھیے گا بھائی، یہ ہو سکتا ہے یہاں سے آپ بھول جائیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں صفت کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2، صفت اصلی اور صفت نسبتی۔ صفت اصلی جو ہے وہ اسم ہے جو زبان میں شروع سے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے اچھا، برا، نیک، بد، تیز، سست وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔
اصلی جو زبان میں شروع سے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے بیان کیا جائے۔ اچھا، اس کی جو ہے نا وہ اس کی قسمیں آگے بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں صفت نسبتی کیا ہوتا ہے۔ وہ اس میں صفت ہے جو صفت تو نہ ہو لیکن محض تعلق کی وجہ سے صفت کے معنی ظاہر کرے، جیسے لاہوری نمک، عربی آدمی، ہم پڑھتے ہوتے تھے کہ جی کشمیری سیب، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد صفت اصلی جو ہے اب اس کی 3 قسمیں ہیں، صفت نفسی، صفت بعض اور صفت کل۔ وہ اس میں صفت ہے صفت نفسی، جس سے کسی کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلہ کیے ظاہر کی جائے، نفسی، ٹھیک ہے جی، نفس سے یعنی کہ انسانیت سے اچھا برا اونچا نیچا وغیرہ۔ صفت بعض یعنی کہ یہاں آپ نے کسی دوسرے سے کمپیریزن نہیں کرنا، صرف جسٹ آپ نے اس کی اچھائی بیان کرنی ہے۔ صفت بعض یعنی کہ 2 کا مقابلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ اس میں صفت جس سے کسی ایک کو دوسرے سے بڑھایا جائے، اس سے اونچا۔ صفت کل پوری کلاس یعنی کہ 10 بندے ہیں تو 10 کے 10 سے کمپیریزن کر کے، یہاں کسی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ایک ہی بندہ ہے اس کی صفت، یہاں 2 کا کمپیریزن، یہاں لیٹ سے 10 بندے ہیں تو 10 کے 10 کا کمپیریزن۔ باقی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ پرسو کریں گے، اردو پہ مزید میکسیمم انشاءاللہ 3 لیکچر ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ انگلش کے لیکچر بھی جلد از جلد، باقی سارا میٹیریل پلیس کر دیا جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔